والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مدد الذي سيد يا شيخ حضرات محترم، آج کی اس مقدس نفل تراویح میں ہم سب نے اللہ رب العالمین کے کلام کو سماعت کیا۔ گزشتہ دن اللہ کی توفیق اور کرم سے قرآن کے معنی اور مفاہیم ہمارے مرشد کریم کی برکت سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اور یقیناً آپ کے قلوب اور میرے دل پر مرشد کریم کی نگاہ ہے، تو یقیناً آج کی اس خاص محفل میں قرآن کا احاطہ کرنا یہ کسی بشر کی بس کی بات نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی خاص رحمت اور برکت سے اللہ کریم اپنی خاص رحمت اور برکت سے مجھے بیان کرنے اور آپ کو ہم سن کر اس پر اللہ کریم عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کل کی جو سورہ باقی رہ گئی تھی اس میں سورہ حامیم سجدہ، یہ سورت مکی ہے۔ اب میں چونکہ آج بہت زیادہ سورت تلاوت ہوئی ہیں، تقریباً 17، اور ہر سورت میں اپنی ذاتی اپنے وجدان سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک سورت میں گفتگو کی جائے تو شاید 2-4 گھنٹے کی سورت پر کم ہے۔ اتنی اہم صورتیں آج تلاوت ہوئی ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا اجمالی جو پس منظر ہے وہ اللہ کی توفیق، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پر ہمارے مرشد کریم کی نگاہ ناز سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بات پھر قدر مشترک آ رہی ہے۔ ہمیشہ میں نے عرض کیا کہ ہر صورت میں ایک بات قدر مشترک آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا، دین اسلام، اور اس کے ساتھ مبعوث کیا، جب اللہ رب العالمین کے دین کی اشاعت اور ترویج ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مخالفت کا سامنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر صورت میں اس کا بیان فرمایا۔ اس صورت میں بھی دین اسلام کی روز افزوں ترقی و اشاعت سے اہل مکہ پریشان ہو رہے تھے کہ کیا کیا جائے، کہ جو اسلام بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے، کیا تدابیر اختیار کی جائیں کہ یہ ہمارے جن کو ہم اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رب کی بات کرتا ہے، تو ان کے خون میں، ان کی رگ و پے میں یہ بات رچ بس گئی تھی کہ جو ہم دین چلا رہے ہیں یا جس پر ہم چل رہے ہیں وہی ہماری سلامتی کا دین ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہ تو وہ دین ہے جو آفاقی ہے، لا فانی ہے، جو رب قدیر کی طرف سے، جس نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اسی دین کے نفاذ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی وقف کی۔ اور پھر اہل مکہ نے مختلف قسم کے پروگرامز ترتیب دیے، اکثر و بیشتر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگز کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک میٹنگ جو ہے وہ مکہ میں بیت اللہ میں ہوئی، اور اس میں حدیث میں اس کا نام آیا عتبہ بن ربیع۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں،
اصل بات یہ تھی کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے تو کفر کی بڑی کمر ٹوٹی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبت کی. آپ کے بڑے چہیتے چچا تھے، اور جب آپ ایمان لائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سب سے زیادہ خوش کہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت کا اضافہ فرمایا اور میری مدد فرمائی. تو کفار نے دیکھا کہ امیر حمزہ جیسا شخص جو ہے وہ سرکار کے دین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا ہے، تو اب ہماری کمر تو مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو انہوں نے جو شخص ایک اس وقت مکہ میں عتبہ بن ربیعہ، اس نے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سمجھاتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں. تو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ شخص عتبہ بن ربیعہ پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا. اب بڑی روحانی بات ہے، سرکار کو دیکھا اور سرکار کی محفل میں بیٹھا. اس کے بعد سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نظر ڈالی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم کی تلاوت کی، جو اس سورت میں 38ویں نمبر پہ 38 پر. جب اس سورت کی ان آیات کی تلاوت کی تو وہ شخص وہاں سے اٹھا اور تمام ان لوگوں کے پاس آ گیا جو عرب کے بڑے اشراف میں شمار ہوتے تھے. ان سے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ اس کی محبت جو ہے ہم کو دنیا اور آخرت میں عزت دے دے. تو یہ اثر ہوگا محفل مبارکہ کا کہ جب بندہ جب تک دور ہے خیال کرتا ہے بدگمانی آتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اگر کسی شخص کو آزمانا ہو، کسی شخص کو دیکھنا ہو، اس کی اطوار اور عادات کو پہچاننا ہو تو کئی ایک مواقع سرکار نے فرمایا کہ اس میں آپ ان کی پہچان کر سکتے ہیں. تو جب اس کی قربت ہوتی ہے تو پھر اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. تو اب تک وہ قربت میں نہ تھے، دور ہی دور ایک دوسرے سے باتیں سنتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، کہاں ہیں، جادوگر ہیں، یہ جس پر نظر کرتے ہیں وہ اس کا ہو جاتا ہے. اور واقعتاً ایسا ہوا کہ جو بھی ان کی محفل میں گیا پھر لوٹ کر بے ایمان نہیں آیا، وہ ایمان کی دولت لے کر آیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بیان کیا اور ان کے اعتراضات کا جواب دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اپنی آنکھیں اور کان بند کر لو یا دلوں پر خلاف ڈال دو، مگر حقیقت یہی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی ہے، تمہاری ضد سے حقیقت بدل نہیں سکتی، تمہاری ضد سے حقیقت نہیں بدل سکتی، وہ رب ایک ہی ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی باتیں کی کہ سرکار کے لیے ان لوگوں نے بڑی پریشانیاں اور رکاوٹیں کھڑی کی. بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کی اشاعت کو سہل بنا دیا اور کفر میں اسلام کی شمع کو روشن کر دیا. اس میں بنیادی بات سرکار. اب ہے سورۃ شورى. سورۃ شورى یہ بھی مکی ہے اور سورۃ شورى میں بہت ساری باتیں ہیں جس میں انبیاء کرام کے تذکرے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اہل مکہ وہی بات پھر آ رہی، یہ بڑے پریشان تھے اور ادرائے تعجب کہنے لگے کہ اس دنیا کے ایک انسان کو کیوں کر پیغمبر بنا دیا گیا، اس دنیا کے انسان کو کیوں کر پیغمبر بنا دیا گیا ہے. مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک وہ یہ تصور کرتے رہے کہ یہ ہم جیسا ہمارے معاشرے میں پیدا ہوا، عبداللہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد المطلب کا پوتا ہے، ہم جانتے ہیں یہ مکہ میں رہتا ہے، یہ مکہ کے غریب غرباء ہیں. یہ خیالات جب تک ان کے پاس رہے اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا ان کو اثر نہیں ہوا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی و انسان کے لیے انبیاء کرام کو مختلف اوقات میں مبعوث کیا. اللہ نے ذکر فرمایا آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا، اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی واضح دلائل کے ساتھ تمہیں معبود حقیقی کی طرف بلاتے ہیں. تو یہ وہی تعلیم ہے جو ماضی میں
انبیاء کرام دیتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے ماضی کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. اللہ غفور رحیم ہے اور اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. اللہ کسی پر سختی نہیں چاہتا. پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کی طرح تمام انسان مطیع و فرما بردار بن کر ذکر فکر میں لگے رہتے ہیں، مگر اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان رب کی عطا کردہ اختیار اور ارادے کی نعمت سے کام لے کر کامیابی کا راستہ تلاش کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ چاہتا روئے زمین میں کوئی کافر نہ پیدا ہوتا، کوئی مشرک نہ پیدا ہوتا، پیدا بھی اسی نے کیا. لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو پیدا کیا تو ایک خاص اس کو قوت عطا فرمائی، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ جو قوت اللہ رب العالمین نے اس میں وقیت کی ہے، عطا کی ہے، اس کو وہ استعمال کرے. اللہ کی صفات بندے میں رکھی ہے. اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے. وہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اپنے بندوں کو عطا کی ہے. اب وہ اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے. کافر بھی دیکھتا ہے، مسلمان بھی دیکھتا ہے، مسلمان بھی سنتا ہے، کافر بھی سنتا ہے. اب تخصیص نہیں ہے. تو بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کر دیا ہے، عقل و خرد عطا کی ہے. اب تم فیصلہ کرو کہ کیا چیز حقیقت ہے اور کیا چیز غیر حقیقت ہے. تو اللہ نے اس میں فرمایا کہ آپ اپنی عقل کا استعمال کریں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی. اور اللہ تو تمہاری بھلائی چاہنے والا ہے اور چاہتا ہے کہ تم آپس میں سارے بھائی بھائی بن جاؤ. آپس میں تم سارے بھائی بھائی بن جاؤ. اور جب بھائی بھائی بن جاتے ہیں تو سرکار نے تو پہلے ہی فرمایا کہ مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. تو بھائی کا تصور یہ ہے کہ بھائی بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب وہ مومن بن جائے. اگر مومن نہیں ہے تو بھائی نہیں بن سکتا. لہذا مسلمان بنو، ایمان لے آؤ اور پھر تمام مسلمان آپس میں رشتے کے اعتبار سے، اس کی سوچ، اس کے معاملات کے اعتبار سے اس میں، اور وہ شخص جو اس کے لیے سوچتا ہے یا جس کے لیے سوچا جا رہا ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی بتائی کہ وہ اپنے گھریلو، معاشی، سیاسی تمام معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں. قرآن کے بتائے ہوئے اس اصول پر عمل کیا جائے تو اسلامی معاشرے میں آمریت، مطلق العنانی جسے ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، اس کا خاتمہ ہو جائے. جب یہ ساری چیزیں ہم کریں گے کہ جو لوگ دنیا میں رہ کر آخرت چاہتے ہیں، دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت بنا دیتا ہے. جو آخرت چاہتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت دونوں دے دیتا ہے. اور جو چاہتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے تو مولا اسے آخرت سے محروم کر دیتا ہے. یہی دعا فرمائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور میری آخرت کو بھی اچھا کر دے. یہی دعا مرحمت فرمائی ہر مسلمان کو کہ جب وہ دعا کرے اللہ کے حضور تو یہ دعا کرے کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے. یہ اس کا بنیادی مضمون تھا. آگے اس میں بڑی ایک اہم بات ہے سورۃ شورى کی. اللہ 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 وہ بات بیان کرنا میں اس مجلس کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے، بہت لوگ درس قرآن دیتے ہیں. میں دعویٰ نہیں کرتا، نہ میں اس کا مجاز ہوں، نہ میں کوئی اتھارٹی ہوں کہ میں کہوں کہ جی میں بہت بڑا مدرس ہوں. نہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ جو مرشد کریم کی جو توجہ ہے اگر تو وہ قلب پہ ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ جو بشر ہے آپ کے سامنے جو نبی بن کر آیا ہے، یہ تم بشر نہ سمجھو بلکہ یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں، مولا جو اس پر القاء کرتا ہے وہی کرتا ہے تو کلام کرتا ہے. تو بالکل اللہ کے نیک بندے آپ دیکھیں کہ کم کلام کرتے ہیں، کام کی بات کرتے ہیں، باقی ٹائم میں سکوت اختیار کرتے ہیں. جو کام کی بات ہوتی ہے، حکمت کی بات ہوتی ہے، وہ عرض کر دیتے ہیں. گویا یہ کلیہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی